کسی نردوش کی ہتیا نہ کرنا، کسی بے قصور کو قتل نہ کرنا جس کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نے تم کو نہیں دی ہے۔ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں اندر کون کون سی باتیں، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حماس نام کی جو ایک تنظیم آرگنائزیشن ہے یہ سال دو سال میں ایک حملہ کر دی اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل حماس کے مقابلے میں بہت زیادہ پاورفل ہے، یہ دو چار راکٹ چھوڑ کر کے ان کے 10-20 لوگوں کو مارتے ہیں، پھر ادھر سے میزائلوں کی بمباری ہوتی ہے اور بے قصور فلسطینی مارے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو حقیقت کیا ہے؟ ہم اتنی دور سے بیٹھ کر کے سارے حالات کا تجزیہ نہیں کر سکتے، مگر ہمیں یہ حالات دیکھ کر کے دکھ ہوتا ہے کہ بہتوں مسلمان کا خون رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں بچ رہی ہیں۔ چاہے حماس کا، اگر حماس کا حملہ اسرائیل کے اندر عام شہریوں پر اور ناگرکوں پر ہو رہا ہے اور ان کے بیوی بچوں کو مارا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم جائز نہیں قرار دے سکتے، اور اسرائیل جواب میں اگر کارروائی کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو مار رہا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آخر اسرائیل کو وہ دھرتی تو فلسطین سے ہی ملی تھی، وہ علاقہ تو فلسطین کا علاقہ تھا جسے آج اسرائیل نے ہتھیا لیا اور دھیرے دھیرے فلسطین پر وہ قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھو آج میڈیا بھی بالکل ایک طرفہ آج فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کی حمایت میں بول رہا ہے، جبکہ میڈیا والوں کو یہ جان لینا چاہیے اسی بھارت میں ایک بہت بڑے نیتا ہوئے تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ کانگریس کے نیتا نہیں تھے، بی جے پی کے نیتا تھے، ان کی وچار دھارا الگ تھی۔ انہوں نے اس دور میں ایک بیان دیا تھا جو بہت وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا یہ ماننا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ آج ہماری حکومتوں کے معیار بدل گئے، آج میڈیا کی زبان بدل گئی۔ کاش میڈیا والوں کو قرآن کی آیت کوئی جا کر کے بتا دے، اے اسلام کے اوپر آتنکواد کا لیبل لگانے والوں، اسلام کسی آتنکواد کی دعوت نہیں دیتا، اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نردوش کی ہتیا کرنے کا تمہیں ادھیکار نہیں ہے، کسی کے قصور کی ہتیا آپ نہیں کر سکتے۔ یہ سوسائڈ بامبنگ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ کوئی گیا کسی شاپنگ مال میں اپنے آپ کو اڑا دیا، 100 لوگوں کو مار دیا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کسی ایک بے قصور کی ہتیا پوری مانوتا کی ہتیا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ انسان کی جان کی یہ ویلو ہے اسلام کے اندر۔ اگر کسی ایک انسان کی کسی نے ہتیا کر دی تو ہتھیارے کو بدلے میں ہتیا کی جائے گی، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کے گھر والوں کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو وہ قاتل کو قتل کروا دے، چاہے تو وہ قاتل کو قتل کروا دے، اور چاہے تو قتل کے بدلے بہت بڑا اماؤنٹ جس کو دیت کہا جاتا ہے وہ دیت لے لے۔ یہ ادھیکار اللہ تعالیٰ نے جو انسان قتل ہوا ہے، جو مقتول ہے، اس کے گھر والوں کو دیا ہے۔ تو یہ 8واں حکم ہے میرے بھائیوں کہ کسی کی ہتیا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نمبر 9 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، کسی یتیم کا مال نہ ہتھیانا۔ ہائے ہائے آج یتیموں کے نام پہ بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں اور یتیموں کے نام پہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے، یتیموں کا پیسہ لوگوں کی پاکٹ میں جا رہا ہے، لوگوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اگر کسی یتیم کا مال آپ نے ناجائز طریقے سے کھایا، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یتیم بیچارہ بے سہارا ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہوتا، کوئی تھپڑ لگا کے نکل جائے، کوئی پوچھنے والا نے تجھے تھپڑ کیوں مارا گیا؟ باپ بہت بڑی دیوار ہوتا ہے میرے بھائی، باپ نہ ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، یتیم کا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے نبی یتیم تھے، پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، میرے نبی سے بڑھ کے یتیم کا درد کون سمجھ سکتا تھا؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یتیم کی پرورش کرنے والا اللہ کے نبی کے ساتھ جائے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے رسول
میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا ہارڈ ہے، میرا دل مجھے بڑا کٹھور معلوم ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امسح براس الیتیم، جاؤ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ یتیم کا مقام ہے میرے بھائیو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اگر کوئی یتیم آپ کی یتیم کی پرورش آپ نے اپنی ذمہ داری میں لے لی ہے اور یتیم کا مال بھی آپ کو ملا ہے، تو یتیم کے مال میں سے خرچ نہ کرو۔ جب یتیم بڑا ہو جائے، جب جوان ہو جائے، اس کا مال امانت ہے، اس کی امانت اس کو لوٹا دینا۔ تو یہ 9 چیزیں۔ نمبر 10 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے ایمان والو وعدے کو پورا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا تم سے پوچھا جائے گا تم نے وعدے کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آج وعدہ کون پورا کرتا ہے؟ مسلمان سے زیادہ وعدہ خلافی کرنے والا کون ہے میرے بھائی؟ آج ہماری پہچان بن گئی کہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کل اسی بھارت کے اندر، اسے ملک کے اندر مسلمان اپنی زبان سے پہچانا جاتا تھا، آج ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی وعدے کے اتنے پکے تھے کہ آپ بدر کے لڑائی میں، بدر کے میدان میں 313 آپ کے ساتھی تھے اور دشمن کی تعداد 1000 تھی۔ ایک صحابی کی اللہ کے نبی کی نظر میں بڑی قیمت تھی۔ 2 صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں دشمنوں نے گرفتار کر لیا تھا اور جان بچانے کے لیے ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم جان بچانے کا وعدہ کر کے آئے تھے لیکن ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، محمد کا ماننے والا وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جاؤ میرے ساتھیوں کی تعداد کم ہے، میں اس کو برداشت کر لوں گا مگر میں وعدہ خلافی کر کے تم کو جنگ میں شامل نہیں کر سکتا۔ آپ نے دونوں کو واپس کر دیا۔ یہ تھی میرے نبی کی، میرے نبی اس طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ وعدے کا ایک مقام ہوتا ہے میرے بھائی، وعدے کی وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ منافق کی نشانی ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت کی جائے تو خیانت کرے۔ 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں چیز فرمایا وَأَوْفُوا بِالْقَوْلِ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اے ایمان والو جب تم کوئی سامان ناپ کر کے دیا کرو تو پورا ناپ کر کے دیا کرو، اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تمہارا ترازو بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ آج مسلمان کا ترازو بھی صحیح ہے، اس کی ناپ تول بھی صحیح ہے۔ آج کتنے آن لائن جوا کے ایپ آ رہے ہیں، ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ پہ جوا لگا رہا ہے، کوئی فٹ بال پہ جوا لگا رہا ہے، کوئی ٹینس پہ جوا لگا رہا ہے۔ اب تو آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے، اور یہ جوا اس کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا، بڑے فلمی ایکٹر اس کا ایڈ کرتے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے سوچتا ہے یار اتنے بڑے کھلاڑی ایڈ کر رہے تو صحیح ہوگا، اور فوراً اس میں پیسہ لگاتا ہے۔ کتنے مسلمان نوجوانوں نے کروڑوں روپے برباد کر دیے۔ ہمارے یوپی کے اندر مئو ایک جگہ ہے، مئو کا ایک نوجوان سوسائڈ کر لیتا ہے اسی جوئے کی لت میں آ کر کے۔ میرے بھائیوں، جوا چاہے تاش کے پتوں سے کھیلا جائے، چاہے سٹے بازی کے ذریعے کھیلا جائے، چاہے آن لائن ایپ کے ذریعے کھیلا جائے، جوا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کمائی ناجائز ہے۔ حلال طریقے سے بزنس کرو میرے بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، ناجائز طریقے سے اگر تم پیسہ کما بھی لوگے وہ پیسہ تمہیں اچھے انجام تک نہیں پہنچا پائے گا۔ حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، جائز طریقے سے پیسہ کماؤ، اس کا انجام بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تمہیں جانکاری نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ کے کان کا بھی حساب لیا جائے گا، کانوں سے کیا سنا تھا۔ آپ نے ایئر فون کانوں میں لگا لیا، کیا کیا
گانے تم سن رہے ہو، کیا کیا چیزیں تم سن رہے ہو. آج تو گالی گلوچ بھی سنا جا رہا ہے، آج تو ایسی ایسی ویب سیریز آ گئی اس میں گالی گلوچ بھی دیا جا رہا ہے، ولگر باتیں بھی کی جا رہی ہیں. تم نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اور ایئر بڈ لگا کر کے تم نے کیا کیا سنا ہے، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. ان السمع والبصر، تم نے آنکھوں سے موبائل کی اسکرین پر کیا کیا دیکھا تھا. ہو سکتا ہے تم نے براؤزر کی ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا، ہو سکتا ہے تم نے یوٹیوب کی ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا، ہو سکتا ہے تم نے فیس بک کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کر دیا. لیکن تم نے فیس بک پر کیا کیا دیکھا، تم نے یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا، تم نے موبائل کی اسکرین کے اوپر کیا کیا دیکھا. اللہ کے فرشتے سب ریکارڈ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین سب نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. والفؤاد، اور تمہارے دل اور دماغ میں کون کون سے گناہوں کی پلاننگ چلی تھی، کون کون سے گناہوں کا تم نے ارادہ کیا تھا، کون کون سے غلط کام کرنے کی تم نے پلاننگ کی تھی، اللہ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس ایک آیت کو ہم سامنے رکھیں تو شاید موبائل کا غلط استعمال کرنا ہمارا نوجوان بن کر اللہ کیا حساب دینا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے موبائل کا غلط استعمال ہماری نیکیوں کو برباد کر دے، ہماری نمازوں کو برباد کر دے، ہمارے حج و عمرے کو برباد کر دے. بڑا نازک دور ہے میرے بھائی. 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کا بوڑھا آج موبائل استعمال کر رہا ہے، اور وہ کیا دیکھ رہا ہے موبائل پر، وہ یا تو اس کا موبائل جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اور اللہ سے حساب لے گا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تم کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے کیا کر رہے ہو اس کا حساب ہے. نمبر 14، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تم اکڑ کر کے نہ چلا کرو. زمین میں تم اہنکار کے ساتھ، غرور کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ نہ چلا کرو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑ کے اوپر تم چڑھ نہیں سکتے. تم تکبر کس بات کا کرتے ہو، تم گھمنڈ کس بات کا کرتے ہو. جتنا بھی پیسہ کما لو، جتنا بھی نام کما لو، ہو تو تم مٹی سے پیدا ہوئے، ہو تو تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا مخلوق ہو، تم انسان ہو. تمہیں تکبر زیب نہیں دیتا، تمہیں غرور اور گھمنڈ سوٹ نہیں کرتا. تم تکبر نہ کرنا، اکڑ کر کے نہ چلنا. اللہ کو کوئی گھمنڈی پسند نہیں، کوئی تکبر کرنے والا پسند نہیں ہے. یہ 14 باتیں اللہ نے بیان کی، اور 14 باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. میرے بندو یہ 14 باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، اس میں جو غلط باتیں ہیں، اس میں جن باتوں سے تم کو منع کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، ان سے بچ کر کے رہنا. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کا رب آپ کو بتا رہا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے نبی 15ویں نصیحت یہ ہے، 15واں حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ، اے قرآن پڑھنے والے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ورنہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پہلی نصیحت بھی یہی تھی کہ شرک مت کرنا، اور 15ویں نصیحت بھی یہی ہے کہ شرک مت کرنا. مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں بھی توحید رہنی چاہیے، اور مرتے دم تک توحید رہنی چاہیے. ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہونا چاہیے. ساری زندگی ہم توحید پر رہے، اور خاتمے کے ٹائم اگر ہم نے شرک کر دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اس لیے پہلی نصیحت بھی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور 15ویں نصیحت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو میرے بھائیوں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر کے 39 تک ٹوٹل 17 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان 17 آیتوں کی روشنی میں 15 نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. میں امید کرتا ہوں ان 15 نصیحتوں پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہے، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہے، ہمارے گھروں کی بھی اصلاح ہے، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح ہے. ان 15 باتوں کو اگر ہم عمل کر لیں ان پر، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ان 15 نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے. رب العالمین جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے. رب العالمین کہنے سے